अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मिसाल नंबर 2 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मिसाल नंबर 2 है, मुतसावियुस्सकैन मुसल्लस ABC में अगर किता खत AB बराबर है किता खत AC के और BE अमूद हो AC पर, तो साबित करें कि BC का मुरब्बा बराबर है 2 ज़रब किता खत AC ज़रब किता खत CE। तो चलिए सबसे पहले हम एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल की मदद से हम इस मिसाल को दोबारा से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो मुतसावियुस्सकैन मुसल्लस है ये क्या होती है। मुतसावियुस्सकैन मुसल्लस एक ऐसी मुसल्लस होती है जिस मुसल्लस में 2 इज़ला की जो लंबाइयां हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस ABC है ये हमारे पास मुसल्लस AB और C मुसल्लस है। इस मुसल्लस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़िला AB और ज़िला AC है ये आपस में लंबाई में बराबर हैं। तो अगर हम देखें ये हमारे पास ज़िला AB है और इसी तरह से ये हमारे पास ज़िला BC है। तो ये दोनों इज़ला लंबाइयों में आपस में बराबर हैं और जो मुतसावियुस्सकैन मुसल्लस है वो ऐसी मुसल्लस है जिसमें 2 इज़ला आपस में लंबाई में बराबर होते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें दी गई है कि जो BE है, BE अमूद है AC पर। AC चूँकि मुसल्लस का तीसरा ज़िला है, ये हमारे पास AC ज़िला है, ये मुसल्लस का तीसरा ज़िला है और इस ज़िला पर BE जो है वो अमूद है। इसका मतलब है कि B से हमने अमूद खींचा है AC पर और उसने नुक्ता E पर जो है वो उसको कट किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये हमारे पास जो है वो B से E तक अमूद है। तो BE जो है, BE की तख़त या BE जो लाइन है ये अमूद है AC के ऊपर। तो ये चीज़ें हमें गिवन है, ये चीज़ें दी गई हैं। तो हमने साबित करना है कि जो BC का मुरब्बा है ये हमारे पास BC है, इसका जो मुरब्बा है ये बराबर होगा 2 ज़रब किता खत AC। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है किता खत AC ज़रब किता खत CE और CE की अगर हम बात करें तो C से E तक का जो किता खत है वो यहाँ तक बनता है। हमने साबित करना है कि ये जो BC का मुरब्बा है, BC का मुरब्बा ये दुगना है किस चीज़ के, AC ज़रब CE के। तो यही चीज़ हमारा मतलूब भी होगी क्योंकि इसी को हमने साबित करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर हम ज़ाविया B और ज़ाविया C की बात करें तो यहाँ पे हमें दोनों जगह पर एक जैसे निशानात नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों ज़ाविया आपस में बराबर हैं। चूँकि हमारे पास जो किता खत AB या जो मुसल्लस ABC है उसका जो AB ज़िला है और AC ज़िला आपस में बराबर हैं, तो इसी तरह इन पर जो बनने वाले ज़ाविये हैं वो ज़ाविये भी आपस में बराबर होंगे। तो मुतसावियुस्सकैन मुसल्लस में 2 इज़ला भी आपस में लंबाई में बराबर होते हैं और उनके जो ज़ाविये हैं दोनों वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए फिर हम इसमें सबसे पहले जो चीज़ मालूम है उसको लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो मुतसावियुस्सकैन मुसल्लस है ABC में किता खत AB बराबर है किता खत AC के। तो ये चीज़ हमें मालूम है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास जो BE है ये अमूद है AC पर और BE अमूद है AC पर, जबकि CE ज़िला यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास CE ज़िला है। तो CE जो है ये ज़िल है BC का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ज़िल हम बनाते हैं या जो किसी चीज़ का साया बनाते हैं तो हम उस नुक्ता से एक अमूद खींचते हैं।
تو یہاں سے ہم نے بی نقطہ سے جو ہے وہ ایک عمود کھینچا جس کا پایا عمود ای ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ جو ہمارے پاس ای سے لے کر سی تک یا سی سے لے کر ای تک کا جو فاصلہ ہے یہ ہمارے پاس بی سی ضلع کا اے سی کے اوپر، اے سے لے کر سی تک جو ہے وہ مثلث کا ضلع ہے، اے سی کے اوپر بی سی کا ضلع بنتا ہے جو کہ سی ای ہے. اس کو ہم لکھیں گے ضلع بی سی کا ضلع اے سی پر ضلع ہے. تو یہ چیز ہمیں معلوم ہے. اس کے بعد ہم مطلوب لکھیں گے. تو جیسا کہ ہمیں مثال میں دیا گیا ہے ہمارے پاس مطلوب، اور اسی مطلوب کو ہم یہاں پہ لکھیں گے. تو یہ چیز ہمارے پاس مطلوب ہے کہ بی سی کا مربع جو ہے یہ برابر ہے 2 ضرب قطع خط اے سی ضرب قطع خط سی ای. اس کو ہم لکھتے ہیں مطلوب میں. تو ہمارا جو مطلوب ہے وہ بنے گا بی سی کا مربع برابر ہے 2 ضرب قطع خط اے سی ضرب قطع خط سی ای. ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم ثابت کریں گے بیانات اور دلائل کی مدد سے. تو چلیے ہم اس کا ثبوت شروع کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اس کے دیں گے بیانات اور یہاں پہ آئیں گے دلائل. اپنی آسانی کے لیے ہم اس شکل کو یہاں پہ دوبارہ بناتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے اس کو یہاں پہ ثابت کر سکیں. تو یہ ہم نے اس کی شکل یہاں پہ بنا لی ہے. تو چلیے ہم اس کا ثبوت شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس جو متساوی سکین مثلث اے بی سی ہے اس میں چونکہ ہمارے پاس اے بی ضلع اور اے سی ضلع جو ہے وہ آپس میں برابر ہے لمبائی میں. یہ ظاہری سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو زاویہ سی ہے زاویہ سی ہادہ زاویہ ہوگا، کیونکہ مثلث کے جو تینوں زاویے ہوتے ہیں اندر جو تینوں زاویے ہوتے ہیں ان کا مجموعہ جو ہے وہ 180 ڈگری کے برابر ہے. اس لیے زاویہ سی جو ہے وہ ہادہ زاویہ ہے. تو اس کے مطابق ہم کچھ اس طرح سے اس کو لکھتے ہیں متساوی سکین مثلث اے بی سی میں قطع خط اے بی برابر ہے قطع خط اے سی کے، اور اگر زاویہ سی جو ہے ہادہ زاویہ ہو جو کہ ہے بھی ہو، اگر ہمارے پاس جو زاویہ سی ہے زاویہ سی اگر ہادہ زاویہ ہوگا تو ہمارے پاس جو مسئلہ نمبر 2 تھا، مسئلہ نمبر 2 کی روح سے ہمارے پاس جو اے بی کا مربع ہے، اے بی ضلع جو ہے اس کا مربع یہ برابر ہوگا اے سی کا مربع جو کہ ہمارے پاس یہ ضلع ہے اے سی کا مربع جمع بی سی کا مربع نفی 2 ضرب اے سی ضرب سی ای، اور سی ای جو ہے وہ ہمارے پاس بی سی کا ضلع ہے اے سی کے اوپر. اگر ہمارے پاس جو سی زاویہ ہے ہادہ زاویہ ہو تو ہمارے پاس جو اے بی کا مربع ہے یہ برابر ہوگا اے سی کا مربع جمع بی سی کا مربع نفی 2 ضرب قطع خط اے سی ضرب قطع خط سی ای. تو یہ ہمارے پاس مسئلہ نمبر 2 ہے. مسئلہ نمبر 2 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس مثلث میں ہادہ زاویہ ہو تو اس میں یہ فارمولا ہمارے پاس ہم نے اس میں ثابت کیا تھا. تو دلائل میں ہم لکھیں گے مسئلہ نمبر 2 کی روح سے. مسئلہ نمبر 2 کی روح سے. یہاں پر اگر ایک اہم بات ہم دیکھیں تو ہمارے پاس چونکہ یہ متساوی سکین مثلث تھی، اس مثال میں جو دی گئی مثلث ہے وہ متساوی سکین مثلث ہے، اور اس میں اے بی جو قطع خط اے بی اور قطع خط اے سی ہے یہ دونوں آپس میں برابر ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو قطع خط اے بی ہے اس کی جگہ پہ ہم اے سی بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کی جگہ اگر ہم اے سی لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا. اے بی کی جگہ پہ ہم لکھیں گے اے سی، چونکہ یہ دونوں اضلاع لمبائی میں برابر ہیں. اے سی کا مربع برابر ہے. دوسری جانب ہمارے پاس جو رقمیں ہیں ہم ان کو اسی طرح سے لکھیں گے. اے سی کا مربع جمع بی سی کا مربع نفی 2 ضرب قطع خط اے سی ضرب قطع خط سی ای. تو یہاں پہ دلائل میں ہم لکھیں گے کہ جو قطع خط اے بی ہے اور قطع خط اے سی ہے یہ آپس میں برابر ہیں، چونکہ یہ متساوی السکین مثلث ہے اور اس متساوی السکین مثلث میں دو اضلاع لمبائی میں آپس میں برابر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس مساوات بنی ہے، اس مساوات میں اگر ہم دونوں جانب دائیں اور بائیں دونوں جانب اگر ہم اے سی کا مربع جو ہے وہ منفی کرتے ہیں تو منفی کرنے سے ہمارے پاس جو اے سی کا مربع پہلے سے موجود ہے وہ کٹ جائے گا. تو یہاں سے اگر ہم جو ہمارے پاس بائیں جانب ہے یہاں سے اگر ہم اے سی کا مربع منفی کرتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم اس جانب اے سی کا مربع جو ہے وہ منفی کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں سے اے سی کا جو مربع ہے وہ آپس میں کٹ جائے گا. اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ صرف دائیں جانب صفر بچے گا. چونکہ اے سی کا مربع جو ہے وہ اے سی کے مربع سے کٹ جائے گا تو یہاں پہ صفر بچے گا. جو مساوات ہے وہ کچھ اس طرح سے بنے گی. ہمارے پاس جو دائیں جانب کی رقمیں ہیں ان میں چونکہ اے سی کا مربع کٹ جائے گا تو باقی کی رقمیں بچیں گی. بی سی کا مربع نفی 2 ضرب قطع خط اے سی ضرب قطع خط سی ای. اور یہاں پہ چونکہ اس جانب جو کہ بائیں جانب ہے صفر بچے گا اور اس کو ہم اس طرف لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا صفر. تو دلائل میں ہم لکھیں گے کہ دونوں جانب اے سی کا مربع منہا کریں. تو یہاں پہ ہم اس مساوات کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کو ہم کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اگر ہم نفی 2 ضرب قطع خط اے سی ضرب قطع خط سی ای کو دوسری جانب لے کر جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا. بی سی کا مربع برابر ہے، یہ رقم چونکہ نفی میں ہے تو دوسری جانب جا کر یہ مثبت ہوگا تو یہ بنے گا 2 ضرب قطع خط اے سی ضرب قطع خط سی ای. تو یہی ہمارا مطلوب تھا. تو یہ ہم نے مثال نمبر 2 میں دیے گئے مطلوب کو بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کر لیا. بی سی کا مربع برابر ہے 2 ضرب قطع خط اے سی ضرب قطع خط سی ای. آج کے لیکچر میں ہم نے مثال نمبر 2 کو مکمل طور پر حل کیا. تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کے مطلوب کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور اس مطلوب کو جو ہم نے بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کیا اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.